बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। 25 जनवरी को बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जेल रोड पर, जहां पर ये मुतासरा खातून जो मेरे साथ मौजूद है, ये नर्स हैं। एक डॉक्टर ने इनको मुलाजमत देने के बहाने बुलाया और वहां से अपने फ्लैट पर ले गया। वहां चाय पिलाई और चाय में नशा आर दवा मिलाकर इनको बेहोश कर दिया। उसके बाद इनको अपनी जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया, इनके साथ ज़्यादती की और उसके बाद वो ये ख़ातून जो है, इन्होंने बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू को कॉल की, अपने रिश्तेदारों अजीज़ों को कॉल की कि मेरे साथ ये वक़ूआ है, अभी भी मैं होश में नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुका है। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, क्या हुआ असल में, ये सारी कहानी जो है, मेरे साथ मेरी बहन मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये किस तरह इसने आपको मुलाजमत का बुलाया। इसका नाम डॉक्टर बिलाल है। डॉक्टर बिलाल के साथ आप पहले भी इसको जानती थी। किस तरह वो सारा उस दिन क्या हुआ था? 25 की जो है वो रात थी, 26 का दिन हो चुका था। मैं उनको 1 साल से जानती हूँ। मैं एक LHV हूँ। जब LHV की ट्रेनिंग कर रही थी सर्विसेज हॉस्पिटल में, तब वो हाउस ऑफिसर थे वहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल में, इसीलिए उनको मैं जानती हूँ। कुछ 3 दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही, मतलब 25 के इस वाक़ये से पहले मैंने उनसे रब्ता किया था कि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने फिर मुझसे कहा था कि ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन 25 के दिन जब मैंने उनको 3:30 बजे कॉल किया कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझसे कहा मैं आपको 5 मिनट में बताता हूँ। तो 5 मिनट बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा कि आप आज नाइट की ड्यूटी कर लें, आपने रिप्लेसमेंट की ड्यूटी करनी है, तो आपकी ड्यूटी का टाइम रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक है। मैंने हामी भर ली कि मैं आ जाऊंगी। 9:30 बजे मैं लेट हो गई। 9:30 बजे उन्होंने मुझसे कहा कि आप नहीं आ रही तो हम कोई और स्टाफ हायर कर लेते हैं। लेकिन मैंने कहा सर ट्रैफिक है, इसीलिए मैं थोड़ी सी लेट हूँ, लेकिन मैं पहुँच जाऊँगी। जब मैं वहाँ पहुँच, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मजंग स्टॉप पर आ जाइएगा, वहाँ से आपको मेरी सिस्टर रिसीव कर लेंगी, वो आपको हॉस्पिटल ले जाएंगी जहाँ आपकी ड्यूटी है। हॉस्पिटल का नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया था। लेकिन आपको पता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल है? जी, ऐसा ही कुछ था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में रिप्लेसमेंट की ड्यूटी है। तो जब मैं मजंग पे पहुंची, तब वहाँ पर उनकी सिस्टर मौजूद नहीं थी। मैंने उन्हें कॉल किया और उनसे पूछा कि सर आपकी सिस्टर नहीं आई। उन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर को इमरजेंसी काम आ गया है, वो वहाँ चली गई हैं, तो मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो जब पहुँचे तो उन्होंने कहा सिस्टर को इमरजेंसी काम था, आप लेट हो गई इसीलिए वो चली गई, मैं आपको छोड़ आता हूँ। इसी तरह वो मुझे फ्लैट पर ले गए। उन्होंने कहा आप यहाँ बैठें, आप चाय पिएँ। चाय मेरे जाने से पहले ही रेडी थी। उन्होंने कहा आप चाय पिएँ, मैं चेंज करके आपको छोड़ आता हूँ आपकी ड्यूटी पे। तो मैंने वो जैसे ही चाय पी, मेरा सर चकराना शुरू हो गया, मेरा सर वज़नी होना शुरू हो गया। तो मैं मेडिकल के पेशे से हूँ, इसलिए मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ ज़रूर गलत है। मैंने फिर फ़ौरी तौर पर अपने करीबी रिश्तेदारों को कॉल किया, लोकेशन सेंड किया कि मेरे साथ ये मसला है, तो आप लोग आके मुझे बचा लें, इससे पहले कि मैं मुकम्मल बेहोश हो जाऊँ। तो इतनी देर में डॉक्टर बिलाल ने आके मेरे साथ ज़्यादती की। मैं तब तक पूरी होश में थी, मतलब इतना मुझे होश था, लेकिन मेरे जिस्म में इतनी सख्त नहीं थी कि मैं ख़ुद को सेव कर सकती। तो उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन जब मुझे होश आया, तब मैं गंगाराम हॉस्पिटल में थी। पुलिस आई, रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने ताला तोड़ कर मुझे वहाँ से बाजियाब कराया। जब उन्होंने बाजियाब कराया तब मैं बेहोश थी, और फिर हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ। जो रेस्क्यू वाले, बाद में आपको पता तो लगेगा कितनी देर उनको लगी वहाँ पे आपको वहाँ से बचाने में और निकलने में? तकरीबन 3 से 4 घंटे दरवाज़ा तोड़ने में और उसको निकालने में। उन्होंने काफ़ी नॉक वगैरह किया, लेकिन इसने नहीं खोला। तो मजबूरन रेस्क्यू वालों को, पुलिस वालों को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। उन्होंने जब दरवाजे तोड़ के मुझे देखा तो मैं अंदर बेहोश थी। फिर उन्होंने मुझे गंगाराम हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, और मुझे वहीं पे होश आया था। जब मुझे होश आया, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में थी। आपका और बिलाल का जो, जब आप सर्विसेज हॉस्पिटल में थी, ये हाउस ऑफिसर थे उस वक्त, यानी कि वही हॉस्पिटल के अमले के जिस तरह आपस में ताल्लुक़ होता है कि सलाम दुआ होती है, जानते हैं कि ये सारे हैं हमारे, इसी तरह का ताल्लुक़ था? उससे बाद भी बात होती थी बिलाल से आपकी? जी बिल्कुल। इनके साथ मेरा सिर्फ हॉस्पिटल की हद तक ही ताल्लुक़ था, सिर्फ सलाम दुआ थी। सीनियर रहे हैं वो मेरे से, वो OT में हाउस ऑफिसर थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही सर्विसेज छोड़ा तो मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं था। पूरा तकरीबन कोई 8-9 माह मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं था। ये तो मुझे जॉब के लिए ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उनसे ख़ुद राब्ता किया था कि सर मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो उन्होंने जॉब की हामी भरी थी, तब इसलिए मेरा उनसे राब्ता था। ठीक है। अभी ये मुलज़म जो है वो पकड़ा गया है?
جی پکڑا تو گیا لیکن اسی وقت موقع پر پکڑا گیا، لیکن ایف آئی آر کاٹنے میں بہت مشکل پیش آئی. کیا مشکل پیش آئی؟ پولیس والے ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے تھے. ہم لوگ صبح 6 بجے، رات 26 کی صبح 6 بجے سے لے کر وہاں پہ جب پہنچے تو انہوں نے کہا فرنٹ ڈیسک والا چھٹی پر چلا گیا، وہ 8 بجے آئے گا. تو فرنٹ ڈیسک والا 8 بج گئے، 8:30 ہو گئے، 8:45 بجے فرنٹ ڈیسک والا آیا تو اس نے بھی ہماری اپلیکیشن نہیں ریسیو کی. اس نے کہا کہ آپ کی اپلیکیشن پہلے ایس ایچ او صاحب کے پاس جائے گی، اس کے بعد ہم ایف آئی آر کاٹیں گے. ایس ایچ او بھی آ گئے 11 بجے، ایس ایچ او کے پاس گئے، ایس ایچ او نے بیان لیا، ایس ایچ او نے سب کچھ کیا. ایس ایچ او نے فوری طور پر کہا کہ آپ اپنے ان کی ایف آئی آر کاٹیں، لیکن ایف آئی آر ایس ایچ او نے فوری تو کہہ دیا لیکن اس کے بعد ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی. پھر بھی ڈیلے کرتے گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے، شام کے 6 بج گئے، لیکن ایف آئی آر میری نہیں کاٹی گئی. پھر میں ایس ایچ او نے بھی مجھ سے کہا کہ وہاں پر بار بار پولیس والے یہ بولا کر کہہ رہے تھے کہ آپ صلاح کر لیں زیادہ بہتر ہے. یہاں تک کہ ایس ایچ او نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ صلاح کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، آپ کی جو بھی آپشن ہے، جو یعنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے بعد یہ آپ پر زور زبردستی کر رہے تھے کہ آپ صلح کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ کو انصاف دیں. یہ آپ کو الٹا ایک طریقے سے یہ بھی دھمکانا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ صلح کر لیں، بات چھوڑے بی اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. پولیس کا یہی بیہیویئر تھا. جی بالکل ایسا ہی تھا. وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ تھریٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ صلاح کر لیں، اسی لیے انہوں نے ایف آئی آر کو ڈیلے کیا. پھر جب میں نے وہاں پر سوسائڈ کیا، خود کو آگ لگائی، تب جا کر انہوں نے ایف آئی آر کاٹی رات کو. آپ نے وہاں سوسائڈ کی کوشش کی؟ جی میں نے خود کو آگ لگا لی تھی، اسی لیے انہوں نے پھر ایف آئی آر فوری طور پر کاٹی 8 بجے، رات کے 8 بجے. ناظرین یہ خاتون ہے. تھانے میں انصاف کے لیے عموماً ہم جاتے ہیں، لیکن پولیس کا رویہ جو کہ ہم دکھاتے بھی رہتے ہیں آپ کو، بدلنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ کوئی بدلاؤ اس میں نظر نہیں آتا. یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے. یہ وکٹم میرے ساتھ موجود ہے اور جس طرح وہ بتا رہی ہیں کہ پہلے ایف آئی آر ہی درج نہیں ہو رہی تھی. ایف آئی آر درج کروانے کے لیے انہیں وہاں پر سوسائڈ کرنے کی کوشش انہوں نے کی تھانے کے اندر، تب جا کے انہوں نے ایف آئی آر کی. ایف آئی آر ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ ایف آئی آر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جنرل سیل والے آئیں گے، وہ بھی آگے، لیکن ایف آئی آر کاٹنے کے بعد وہ لوگ اس کو وہاں لے گئے تھے جنرل سیل میں. اس کو وہ فی الحال جنرل سیل میں موجود ہے، لیکن جنرل سیل والے بھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ تھریٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ جب ہم لوگ، میں اور میرے گھر، کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی پیسے پوسے پولیس کو دے دیے ہیں؟ یہ بھی ہو جاتا ہے نا عموماً، آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ وہ خود جس دن کا یہ واقعہ، رات کو 2 بجے وہ اریسٹ ہوا اور صبح 8 بجے اس کو ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا کہ میں تو پولیس کو 10 لاکھ روپیہ دے کر جا رہا ہوں، تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. غلام محمود ڈوگر صاحب اور انعام غنی صاحب، آپ اس وقت انچارج ہیں، ایک لاہور پولیس کے اور دوسرے جو ہیں وہ پوری پنجاب پولیس کے. تو یہ آپ کے انڈر ہی آتا ہے. دیکھ لیں یہاں پر ایسے رویے ہیں پولیس کے جو کہ بدلاؤ کی بڑی کوشش آپ کر رہے ہیں، لیکن بدلاؤ نہیں آ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پولیس جو ہے مسلسل پریشرائز، اور جو ملزم تھا وہ الٹا انہی کو ہی تھریٹ کر رہا تھا. اس کے بعد بھی کوئی آپ کو دھمکیاں وغیرہ مل رہی ہیں؟ جی بالکل، ابھی بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. میں اور میرے گھر والے جب تک تفتیش پر جاتے ہیں تھانے میں، تو وہ لوگ، اب ڈاکٹر بلال کے رشتہ داروں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ نے اگر اپنی ایف آئی آر واپس نہ لی تو آپ کو اور آپ کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا. اور پولیس کے سامنے وہ دھمکیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن پولیس تماشائیوں کی طرح صرف تماشا دیکھ رہی ہے. یہاں تک کہ ان کے گھر، ڈاکٹر بلال کے رشتہ داروں نے یہاں تک مجھ سے کہا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم نے ایس پی اور باقی اعلیٰ افسران کو 30 لاکھ روپیہ دیا ہے کہ آپ کی جو میڈیکل کے سیمپل. نہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا. 30 لاکھ روپے اعلیٰ افسران جو ہے وہ اس طرح نہیں مان جاتے جلدی اس طرح کے معاملات میں. ٹھیک ہے، عموماً ہوتا ہے یہ لوگ اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھریٹ کیا جائے، آپ کو ڈرایا جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ سی سی پی او آفس میں ایک درخواست دیں اگر آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں جی، یہ ایک تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پولیس نے اوپر سے جا کے پکڑا. پولیس موقع پر پہنچی، پورا وقوع جو ان کے سامنے تھا، اور پولیس نے ہی بے ہوشی کی حالت میں ریسکیو 1122 نے اس خاتون کو گنگا رام ہسپتال منتقل کیا. اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہوا. اینی شاہد تھے کہ اس وقت خاتون کی حالت کیسی تھی، وہ بالکل فریش تھی یا جس حالت میں تھی انہوں نے خود دیکھا. بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے کر گئے، وہاں پر کچھ گھنٹے بعد جا کر ہوش آیا. اور اس کے بعد بھی پولیس جو ہے وہ 376 میں، عموماً پولیس کا رویہ، یہ موٹر وے کیس کے بعد ہمیں ذرا کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ اسی طرح کرتے ہیں، لیکن ان کو انصاف دینا پڑے گا. چاہے یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ بڑھے. اب یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے عہدے کا، اپنے پروفیشن کا غلط استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ زیادتی کی ہے، اور اس کو، یہ خاتون جو ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے. آپ کس سے درخواست کریں گی؟
کون ہے, کس پہ آپ یقین کرتی ہیں, کسی شخص پہ جو پولیس کا افسر ہو, کسی پہ یقین ہے تاکہ آپ اس سے ریکویسٹ کریں وہ آپ کا یہ کیس جو ہے وہ اس کا انکوائر کرے اور پتہ لگائے کہ کون لوگ ہیں جو تھانے کے اندر آپ کو تھریٹ کرتے ہیں, کون لوگ ہیں جو ملے ہوئے ہیں, کس سے درخواست کریں گی؟ پولیس والوں پر تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہے کیونکہ وہ بار بار تھریٹ کیا جا رہا ہے, انہی کے سامنے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. میں سی سی پی او, ایس پی, ایس ایس پی سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے انصاف دلوایا جائے, اور اگر میرے اور میری گھر والوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے گا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر بلال کے گھر والے ہوں گے. یہ ڈاکٹر بلال کون ہے؟ ڈاکٹر بلال کا ہم نے سنا ہے وہاں پر جو شواہد ملے ہیں وہاں پر اور فورینزک والوں نے جو اکٹھے کیا ہے وہاں پر, تو پتہ لگا ہے یہ وہ ادویات جو بے ہوشی والی اس نے باقاعدہ وہاں رکھا ہوا تھا, اور بھی لڑکیوں کو یہ لے کر آتا تھا اور وہاں پہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح زیادتی کا نشانہ بناتا تھا, اور اسی طرح بلیک میل بھی کرتا ہوگا کہ جاب کے ملازمت کا جھانسا دیتا ہوگا. ڈاکٹر وہ ویسے ہے تو ایزیلی لوگ جو ہیں وہ اس کے جال میں پھنس جاتے ہوں گے. تو آپ کے نالج میں ایسی کوئی بات آئی ہے؟ فرانزک والوں نے ہی کہا, وہاں پر کیٹامین کے انجیکشن پائے گئے, تو فرانزک والوں نے کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک وحشی درندہ ہے جو اور بھی لڑکیوں کو وہاں سے بلاتا ہے جاب کے لیے اور ان کے ساتھ بالکل ایسا ہی کرتا ہے, کیونکہ وہاں پر کچھ اور بھی چیزیں ایسی ملی جو لڑکیوں کی تھیں, جو کہ میں بتا سکتی ہوں کہ وہاں پر لڑکی کا ایک پیڈ ملا تھا جو کہ فرانزک والوں نے مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ کوشچن کیا تھا کہ یہ آپ کا ہے, میں نے کہا نہیں. تو وہاں پر ان کا اسٹیٹمنٹ یہی تھا کہ ایک وحشی درندہ ہے جو کہ ہر لڑکی کو جھانسا دے کر یہاں بلاتا ہے, اس کو زیادتی کا نشانہ بناتا ہے. بالکل ناظرین, میرے ساتھ یہ موجود تھیں, میں نام نہیں ان کا بتاؤں گا آپ کو. متاثرہ خاتون جو ہے ڈاکٹر بلال کا یہ وکٹم بنی, اور ڈاکٹر بلال کا یہ بتا رہی ہیں کہ اور بھی اس طرح کے بہت سارے چکر تھے اور معصوم خواتین اور بچیوں کے ساتھ پتہ نہیں کس طرح کی یہ زیادتیاں وہاں پہ اپنے اسی فلیٹ میں کرتا رہا. کسی کو جاب کا جھانسا دیا ہوگا, کسی کو کوئی اور جھانسا دے کے یہ بندہ اسی طرح فراڈ کرتا رہا, اور یہ اس کی سخت سے سخت سزا. ملزم جو ہے وہ ایک دفعہ پکڑا گیا ہے, اگر اب سزا نہ ہوئی تو وہ اس کو اشیر بعد حاصل ہوگی کہ یہ آئندہ بھی اسی طرح کے کام کرتا رہے گا, اور بعد میں خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ اس طرح کا ہو جائے اور کل کو ہم پھر پچھتا رہے ہوں. تو ابھی وقت ہے کہ یہ بھی کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ رنگے ہاتھوں جہاں وہ پکڑا گیا ہے. اور بھی بہت ساری خواتین اس کا متاثرہ ہو سکتی ہیں جس طرح کہ آپ نے سن بھی لیا. تو اس لیے پولیس سے یہ ریکویسٹ ہے, ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوشش کریں کہ پورے انصاف کے پیمانے جو ہیں وہ ان پر پورا اتریں, ورنہ یہ ہے کہ آپ ناانصافی آج پیسے لے کر بک جائیں گے لیکن کل کو اللہ کے ہاں بھی جواب دینا ہے آپ کو. اس لیے اس کیس کو جو ہے وہ اپنا کیس سمجھ کے اور اپنی ڈیوٹی فرض سمجھ کر اس خاتون کو انصاف دیں. مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.